إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونظيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات، بندگی، پوجا اور پرستش کے لائق اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسان کو اس دنیا میں تمام فضیلت دیا اور بولنے جیسی نعمت کو ہمارے لیے خاص کیا، زبان کو بولنے کا ذریعہ بنایا جس زبان سے ہم اللہ کا ذکر کر کے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر اور صراط مستقیم کی پیروی کرنے والوں پر۔ معزز سامعین، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے وہ یقیناً آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آج عالم اسلام تاریخ کے المناک اندوناک دور سے گزر رہا ہے۔ کیا یاران نقطہ پہ مفکی نہیں؟ ان مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ہر صاحب دل کا دل پارا پارا ہونے لگتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے، قوموں کی موت و حیات، قوموں کا اقبال اتبار، قوموں کا عروج و زوال، قوموں کی ترقی اور تنزل کے جو اصولی مراتب ہے، اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نرمی کو لے کر آئے، ہم اپنی زندگی میں نرمی کو لے کر آئے۔ معزز سامعین، ایک بڑی معروف بات ہے جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ایک یہودی ہے جس کا نام مائیکل ہارڈ آتا ہے، اور اس نے دا 100 ایک کتاب کا مصنف ہے، ایک کتاب لکھا اور تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کا مطالعہ کیا، ریسرچ کیا اور 100 لوگوں کو اپنی کتاب میں جگہ دیا۔ یہ بڑی معروف بات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک یہودی ہونے کے بعد اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا اور یہ کہا کہ اتنے کم فیسلٹیز کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ تاریخ انسانیت میں اس دنیا میں اگر کسی نے کامیابی، ترقی حاصل کی ہے تو وہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں کہ تاریخ انسانیت آدم سے لے کے آج تک کتنے انسان ہیں، ان تمام لوگوں کا مطالعہ کر کے 100 لوگوں کو اپنی کتاب میں انہوں نے جگہ دیا
ایک یہودی ہونے کے بعد اس نے ریسرچ کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب ترین انسان اپنی کتاب میں اس نے جگہ دی پہلے نمبر پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک یہودی ہونے کے بعد وہ اعتراف کر رہا ہے کہ کامیاب ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے، ہم جس امت کے جس رسول کے ماننے والے ہیں، جس رسول کے علمدار ہیں، جس رسول کی گستاخی کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن ہم عمل سے کورے ہیں۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کا جمع غفیر موجود، اور سیرت نگار لکھتے ہیں 5.5 لاکھ لوگ۔ آپ دیکھیں سیرت نگاروں نے 5.5 لاکھ لوگ لکھا، اور حجاز کے علاقوں میں وہ تعداد الگ ہے، اور جو جنڈ کے جنڈ قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ تعداد الگ ہے۔ گویا کہ 23 سال کی زندگی میں اتنے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لینا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ سوال یہ ہے کن صفتوں کی وجہ سے ہوا، کس وجہ سے ہوا کہ اتنا جمع غفیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتا ہے؟ آخر کن صفتوں کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مائیکل ہارٹ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل عمران کی 159 کے اندر ارشاد فرمایا اور ہم لوگوں کو بتایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم مزاج ہے، آپ کی عادت میں نرمی ہے، آپ کی گفتار میں نرمی ہے، آپ کے کردار اور رفتار میں نرمی ہے، اس وجہ سے یہ صحابہ اکرام کا جمع غفیر جو تمہارے ارد گرد رہتا ہے، جو تمہارے وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، جو تمہارے لیے جانوں کو قربان کر دیتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نرم مزاج ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ لوگ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، وہ کیوں جڑے؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی تھی۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آیت کریمہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کا رحم جس کے اوپر آ جائے، گویا کہ یہ رحمت سے نرم مزاج تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں، اگر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے یا اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں تو ہمارے مزاج میں نرمی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم اگر اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال پوچھیں کہ ما ہوا اسلام، کیا ہے اسلام؟ ہو اور اسلام، کیا ہے اسلام؟ کس چیز کو ہم نے اسلام سمجھا ہے؟ اسلام کا لغوی معنی آپ دیکھیں، اسلام کا جو ہے سلامہ سے بنا ہوا ہے، سلامہ یسلمو۔ آپ دیکھیں کہ سلامن، سلامتو، یہ الفاظ سے بنا ہوا ہے، اور اس کا مصدر فعل افعال ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا معنی اگر ہم نے سمجھ لیا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے صرافہ امن، صرافہ سلامتی۔ آپ دیکھیں رب العالمین حکم الحکیمین نے جنت کو دار السلام کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کیوں سلامتی کہا ہے؟ یہ سلامتی کا گھر ہے، گویا کہ اس میں کسی بھی طرح کا وائلنس نہیں ہے، کسی بھی طرح کا آتنکواد نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ انسانیت کے لیے فائدے مند ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائی کہ اسلام کا معنی تو یہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد نرمی کو لے کر آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا ظلم اور ظالم بادشاہ کون گزرا ہے؟ ہم غور کریں، سب سے بڑا ظلم اور ظالم بادشاہ فرعون گزرا ہے، جس کو قرآن نے ذی الاوتاد کہا، جو لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کی چمڑی ادھیڑ لیا کرتا تھا۔ آپ غور کریں میرے بھائی، جو کھیل ٹھوک دیا کرتا تھا ہاتھوں میں اور پیروں میں، اور مختلف ہاتھ اور پیر کاٹا کرتا تھا، جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، جب اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویدار ہوا۔ میرے بھائی غور کرے اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر غور کرے، اس آیت کریمہ پر غور کرے جو سورہ طہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا، جب اتنا خطرناک مجرم، اتنا خطرناک بادشاہ فرعون
جب انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ہارون کو کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے بھائی، یہ فرعون کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چیز لے کر پہنچا رہا ہے۔ کیا آج تو ہمارا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ لاتوں کے بھوت ہے باتوں سے نہیں مانتے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سرافر اسلام کے خلاف ہے، اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی۔ میرے بھائی، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، وہ طغا طاغوت ہو گیا ہے، اور جانا فقولا لہ قولا، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ جانا بڑی نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون نصیحت حاصل نہیں کرے گا؟ آپ غور کریں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا، لیکن تربیت کرنا تھا۔ اگر کوئی کتنا ہی بڑا ظلم اور ظالم بادشاہ ہو، اس کو اگر کوئی چیز گرا سکتی ہے تو وہ ہے نرمی۔ فقول لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی۔ غور کرو میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، آپ دیکھیں ایک بدو آیا، پیشاب کر دیا۔ آپ غور کریں میرے بھائی، کوئی مسجد میں آ کے پیشاب کر دے، آج ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مسجد نبوی ہے جہاں ایک وقت کی نماز کا 1000 ثواب ملتا ہے، وہ مسجد نبوی اللہ کے رسول کی مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں آ کے ایک بدو پیشاب کرتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائی، اور صحابہ اکرام اس کو دوڑے، صحابہ اکرام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مہلن، رک جاؤ، لا تضرمو، اسے بیمار نہ کر دینا۔ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر ہو رہی ہے اس کی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیمار نہ کر دینا۔ آپ غور کریں میرے بھائی، ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور رسول کی تعلیمات ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ رسول کی تعلیمات یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بیمار نہ کر دینا، کہیں اس کو نقصان میں نہ ڈال دینا۔ میرے بھائی غور کرے، مہلن، رک جاؤ، لا تضرمو، اسے بیمار نہ کر دینا۔ وہ شخص آیا، وہ دیہاتی آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اور اس نے دعا کی، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم دعا، اتنی بہترین دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا، اے شخص، تو نے اتنی عظیم دعا صرف میرے لیے اور تیرے لیے خاص کی، آخر بات کیا ہے؟ کہا آپ نے ہی تو پیار دیا، باقی تو سب غصہ کر رہے تھے، باقی تو سب دوڑ رہے تھے میرے اوپر۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں میرے بھائی، آپ دیکھیں ایسے موقع پر صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو تمہارے اخلاق، تمہاری نرمی کی وجہ سے چنا ہے، کیسے ہی معاملہ ہو۔ میرے بھائی آپ غور کریں اور تصور کریں کہ یہی عقبہ بن معیط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہے، آپ کو کتنا ستا رہا ہے، غیر مسلم ہے، کتنا ستا رہا ہے، ایک لوہے کا لنگڑ ٹائپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور لنگڑ ایسا گھماتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ لگتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیسے میرے پڑوسی ہے، کبھی آپ کے چہرے پہ لگتی، کہتے کیسے میرے پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر، یہی عقبہ بن معیط ہے، خانہ کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور لا کر اونٹ کی کوچھڑی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انتقام۔ حضرت فاطمہ چیخ اٹھتی ہے، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی پریشانی۔ آپ غور کریں میرے بھائی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، یہی عقبہ بن معیط ہے، لائن میں لگا ہے، سوچ رہا ہے آج کون سا انتقام لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے، میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ کیا مسئلہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی؟ غور کرو، کہا کہ آج سب آزاد ہو، میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی غور کرو میرے بھائی کہ وہ نبی کی کیا تعلیمات ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کہ یہ اسلام ہے، حقیقت میں یہ اسلام نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہے میرے بھائی، کہ آج ہم نے نرمی کو چھوڑ دیا ہے، ہم وائلنس کو پسند کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ۔ اللہ اکبر میرے بھائی، غور کرو، جو نرمی سے محروم ہو گیا،
جو نرم مزاج سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اتنا شدید معاملہ آپ دیکھیں۔ ثمامہ بن اسال ہے، یہ کون ہے؟ ایک قبیلے کا چودھری ہے، ایک قبیلے کا چودھری ہے، اور اس نے کئی صحابہ اکرام کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کس وجہ سے؟ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب یہ خانہ کعبہ عمرہ کے لیے آیا، صحابہ نہیں پہچانتے کہ یہ ثمامہ بن اسال ہے، لایا مسجدوں کے ستونوں سے باندھ دیا اور کہا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب ثمامہ بن اسال کو دیکھا، صحابہ سے پوچھتا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ ثمامہ بن اسال ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ان کے سگے بھائیوں کو قتل کیا۔ میرے بھائی تفسیر پڑھے، آپ جانیں گے ایسا انتقام کہ آج میرے بھائی کو کوئی قتل کر دے اور وہ میرے سامنے ہو تو میں کیا انتقام لوں گا؟ سب سے بڑا انتقام یہ ہے میرے بھائی کہ اپنے دشمنوں کو ہم معاف کر دیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے۔ آپ غور کریں، یہی ثمامہ بن اسال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اتنی دشمنی ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، آپ کا شہر مدینہ منورہ دیکھنا گوارا نہیں۔ میرے بھائی غور کرے کہ اتنا شدید دشمن ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کہو ثمامہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے قتل کر دے تیرے لیے جائز ہے، اگر چھوڑ دے تو مجھ پہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ثمامہ بن اسال ایک بار میری چہرے کی طرف دیکھ لے، ایک بار میرے شہر کی طرف دیکھ لے۔ غور کرے میرے بھائی، یہ کس کی تعلیمات ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے بولتا ہے، نعوذ باللہ کہتا ہے تجھ سے بدترین چہرہ کسی کا نہیں، تجھ سے بدترین شہر کسی کا نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، اے میرے صحابہ اس کو دودھ پلاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی ہمیں گھور کر دیکھ لے تو ہم پانی نہ پلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اتنا خطرناک مجرم ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اس کو دودھ پلاؤ۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں، نبی سے گستاخی نہیں کیا، نبی کے مخالف کام نہیں کیا۔ اے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے صحابہ کا قاتل ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پلاؤ۔ یہ لفظ نہیں کہا، آمنا وصدقنا، گیا دودھ پلایا۔ 3 دن یہی معاملہ ہوا، چوتھے دن کہا ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے منڈی کر کے کچھ سمجھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں میرے بھائی، جب ثمامہ بن اسال آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ثمامہ کہو کیا بات ہے، تم کو تو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ الفاظ سنے میرے بھائی، الفاظ سنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتا ہے، اب غلام بنا کر کہتے ہو آزاد کر دیا۔ میرے بھائی کون سی تقریر کی، کون سی کتاب دی، اپنے اخلاق، اپنی نرمی پیش کی، اس وجہ سے اس دائرے اسلام میں داخل ہوا۔ آج ہمارے اندر ہماری بیوی کے لیے نرمی نہیں ہے، آج ہمارے اندر ہمارے بچوں کے لیے نرمی نہیں ہے، آج ہمارے اندر ہمارے بھائی کے لیے نرمی نہیں ہے، تو ہم غیر لوگوں سے کیا بات کریں؟ ہم اہل وطنوں کی تو بات چھوڑ دیں میرے بھائی، ہم آج اپنے گھر میں نرم مزاج نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ کتنا شدید معاملہ ہے۔ زنیرہ یہ اسلام نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ زنیرہ ایک ایسے نوجوان تھے، نیا خون تھا، جذبہ تھا۔ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں ظلم کی انتہا بڑھ چکی تھی، ظالم لوگ اتنا ظلم کر رہے تھے، اتنا ظلم کر رہے تھے، کوئی مسافر آتا اس کا مال لوٹ لیتے، کسی کے اوپر بھی ظلم و ستم۔ انہوں نے کہا زنیرہ نے، اللہ اکبر میرے بھائی، انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے زنیرہ کس لیے تم نے مجھ کو بلایا ہے؟ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو۔ کہا پہلے مجھے بتاؤ تو آخر مسئلہ کیا ہے، کس لیے بلایا؟ کہا یہ مکہ کے حالات ہے اور ہم حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، جب تک کہ ظلم کو ختم نہ کر دیں ہم اس وقت تک کے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
ہم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کو نہیں ہونے دیں گے، کسی کا ناحق قتل نہیں ہونے دیں گے، کسی کو مال نہیں لوٹنے دیں گے۔ ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ غیر مسلم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، پہلے سے اوصاف موجود تھے، ایک غیر مسلم کی تنظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنے کس لیے؟ کہ انسانیت کی خاطر، ایک انسانیت کو فائدہ ہو۔ میرے بھائی آپ غور کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوصاف، یہ طریقہ جس تنظیم میں ہوگا اس تنظیم سے میں جڑوں گا، چاہے وہ غیر مسلم کی ہو چاہے کسی کی ہو۔ آپ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ ہم تو روایتی مسلمان ہیں، ہمارا باپ رسول اللہ کو مانتا تو ہم مانتے ہیں، ہمارا باپ اللہ کو مانتا تھا تو مانتے ہیں۔ رسول اللہ کی کوالٹی نہیں معلوم، اللہ کی کوالٹی نہیں معلوم۔ میرے بھائی ہم غور کریں، نبی قرآن بتاتا ہے کہ دائرے اسلام کا، اسلام میں اسلام کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو یہودی ہے، سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آپ غور کریں، جو قرآن بتا رہا ہے سب سے بڑا دشمن یہودی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جانتے ہو؟ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو ہمارا دشمن ہے، تو کہا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آپ غور کریں میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم قرآن کا مطالعہ کریں میرے بھائی، معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، معلوم ہوگا۔ ہم غور کریں کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں، ہم تو نبی کے مخالف کام کر رہے ہیں۔ غور کریں میرے بھائی، اتنی باتیں ہیں میرے بھائی، اتنی باتیں۔ ہر ہفتے جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، خطیبوں کا زبان کا ہونٹ تھوک سوکھ گیا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ صرف سننے تک کے محدود کیا۔ روایتی مسلمان ہیں میرے بھائی، یہ سب جو دکھ رہا ہے آپ کو جمعہ کا خطبہ، ہم جمع ہوئے ہیں، صرف ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا مقصد ہے میرے بھائی؟ کیا حاصل ہے اس جمعہ سننے کا؟ میرے بھائی غور کرو، کب تک کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے؟ میرے بھائی آپ غور کریں، ہر کسی کو روزی کی تلاش ہوتی ہے، ہر کسی کو، لیکن رزاق کی تلاش کسی کو نہیں ہوتی، رزاق کی تلاش کسی کو نہیں ہوتی۔ میرے بھائی ہم ہمارا محاسبہ کریں، کبھی سوچے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ اب میری ملاقات کسی سے نہیں ہونے والی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے بازو میں بیٹھا ہو اور مجھ سے یہ سوال کر لے؟ ہم میرے بھائی غور کریں، اور وہ ہماری موت واقع ہو گئی اور ہمارے اندر یہ اوصاف نہ رہے تو کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہوئے، وہاں دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس جنازے کی تعریف کر رہے ہیں، جبریل امین آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو میت ہے، یہ جو تعریف کر رہے ہیں، یہ شخص ایسا نہیں تھا، یہ شخص ایسے تعریف کے لائق نہیں تھا، لیکن فرمایا وجبت لہم جنہ، ان لوگوں کی گواہیوں کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا بھائی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا آدمی تھا، بہت نرم مزاج تھا، اخلاق اچھے تھے، لوگوں کے کام آتا تھا، یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کون سے دھرم کا ہے، ارے اس کے نبی نے تو انسانیت کو پاٹ پڑھایا ہے، یہ ایسا تھا، اگر اس کے دشمن بھی ہے تو اس کو دوست بنانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ یہ ایسے ہے میرے بھائی، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہمارے گھر والے ہم سے تنگ نہ کرے، ہم باہر والے۔ آج تو ہمارا ایسا لین دین ہے کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا میرے بھائی تو ہم غور کریں اگر انتقال ہو گیا تو جس کا قرض ہم کو دینا ہے وہ کیا کہیں گا، اس کے دل پہ کیا گزریں گی میرے بھائی اگر ہمارا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کہہ رہے ہیں وجبت لہم نار، جس مرنے والے کے حق میں کسی نے اس کی برائی کی شہادت دی ہو، گواہی دو کہ یہ چور تھا، ڈاکو تھا، ناحق کسی کا بھی مال ہڑپ لیا کرتا تھا، تو وجبت لہم نار، اللہ نے تمہاری گواہیوں کو اس کے لیے قبول کر لیا اور اسے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائی غور کریں،
آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تعلیمات ہے اسلام کی، کیا اصول، کیا نہج العین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے؟ میرے بھائی غور کرے، کتنی باتیں ہیں، کتنے خطبات ہم سنتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، قرآن کو صحیح معنوں میں ہم سمجھے، ہم 10 منٹ ہمارے رب کو دے، ہمارا رب ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا بولنا چاہتا ہے۔ کتنی بدنصیبی ہے میرے بھائی کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود اور ہم اس کو نہ سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میرے بھائی غور کریں، اللہ کہتا ہے وہ بستیوں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، وہ بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ۔ دیکھیے برکتوں کا نزول کا بتا رہا ہے اللہ، برکتوں کا نزول مطلب ہم برکتیں نازل نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو برکات ہے، یہ برکات ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جادوگر تھے اور انہوں نے جب اسلام لایا تو انہوں نے کیا، ربنا افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں کہ اللہ اب صبر سے کام نہیں چلے گا، مطلب پانی نہیں چاہیے، اب پانی کو انڈیل دے، مطلب صبر کو انڈیل دے۔ تو یہاں پر جو لفظ کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکات من السماء والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل نہیں بلکہ برکتوں کو انڈیل دے گا۔ صرف 2 کام کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت میرے بھائی اتنی عظیم ہے کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا میرے بھائی، اس کو معمولی لائٹلی لے لیا میرے بھائی ہم نے۔ آپ دیکھیں ایک آخری بات، وقت ہو چکا ہے، ایک آخری بات کہہ کے میرے بھائی، قبل اس کے کہ موت ہمارے پاس ہو، ملک الموت ہمارے پاس ہو اور ہم مرض الموت میں مبتلا ہو، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے، میں تو بیمار ہوتا ہوں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، اللہ اکبر، کیا خبر تھی کہ اب رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہوگی، کیا خبر تھی کہ میرے باپ بھی موجود ہے، میرے بھائی بھی موجود ہے، تمام رشتہ دار بھی موجود ہے، ارے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھتے، منہ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں تو نہیں بول پاتا، ارے کبھی ایسا لگتا ہے یہ چھت میرے اوپر گر پڑے گی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے سر پہ پہاڑ رکھ دیا، ارے کبھی ایسا لگتا ہے کوئی آرو سے چیر رہا ہے۔ یہ کیسی کیفیت آ گئی، میں نے تو سوچا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، ارے یہ کیسے حالات میرے اوپر آ گئے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، غور کرے، آپ غور کرے، کیا یہ بات بتائی گئی نہیں تھی کہ انسان کے اوپر ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے، ایک ایسا بات آنے والی ہے کہ تمہارے اوپر فرشتے تمہاری روح والنازعات غرقا، اللہ نے قسم کھایا، کیا قسم کھایا؟ ان فرشتوں کی قسم جو روح کو ڈوب کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تو بتائی اور کہا کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ میرے بھائی جب روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالے گا تو روح کی کیفیت کیا ہوں گی؟ کلا اذا بلغت التراق وکیل من راق، اللہ اکبر، وہ کہیں گا ہائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہائی کوئی ڈاکٹر، ہائی کوئی طبیب جو مجھے ٹھیک کر دے۔ لیکن میرے بھائی معاملہ کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات، آخری بات جو تمام باتوں کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے ہم روزانہ یہ سوچیں ہمارے بارے میں، ہم غور کریں کہ آج میں نے جنت میں داخلے کے لیے ایسا کون سا عمل کیا، میرے بھائی کو کون سا خوش کیا، میں نے اپنے گھر میں یا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں نرمی کس کو بتایا، نرمی سے کس سے بات کیا، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا میرے بھائی۔ آپ کوئی معمولی سمجھتے ہیں، آپ کسی کی دل کو خوش کرنا معمولی سمجھتے ہیں میرے بھائی۔ میں ایک حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مومن یعزی اخاہ فی مصیبتی قص اللہ سبحانہ وتعالی کرامتی یوم القیامہ۔ میرے بھائی جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، زمین تامے کی ہوں گی، آسمان سورج سوا نیزے پر ہوں گا، انبیاء کی جماعت بھی خوف میں ہوں گی، فرشتے بھی سب بندی لگا کر کھڑے ہوں گے، تمام لوگ بنا کپڑے کے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو عزت کا لباس پہنا دے، کسی کو عزت کا لباس پہنا دے، کتنی بڑی سعادت ہوں گی میرے بھائی، کتنی بڑی سعادت ہوں گی۔ غور کرو کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی پریشانی میں اس کو نرم مزاج سے اس کو تسلی دی ہوں گی، اس کی حوصلہ افزائی کی ہوں گی۔ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
لباس پہنائے گا، وہ بھی عزت کا لباس پہنائے گا میرے بھائی۔ تو غور کرے میرے بھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اس کی شریعت کو سمجھے۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کے اعتبار سے اسلام کو سمجھتے، جب دل میں آیا بول لیے، جب دل میں آیا چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں ایک حدیث اور مجھے یاد آ گئی، سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 6 سال زندگی اسلام میں گزاری، صرف 6 سال، اونلی 6 سال۔ آپ سنیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے سے خبر لگتی ہے کہ فلانے کا انتقال ہوا۔ ساتھ ایک ایسے صحابی رسول ہے کہ جبریل امین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کا انتقال ہو گیا ہے اور سعد کی روح سے اللہ کا عرش جھوم اٹھائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شہادت 6 سال کی زندگی میں صرف اسلام میں گزاری۔ آخر ایسے اعمال کیا تھے؟ کیا اعمال تھے؟ نہ زمین، نہ حشر، نہ قبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ شخص آنے والا جنتی ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کس لیے کہا تھا؟ ارے آپ غور کریں میرے بھائی، جب سعد رضی اللہ تعالیٰ قریب 200 کلو کے تھے، 200 کلو کے تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی وزنی چیز اٹھائے گا آدمی تو اس کو اتنی طاقت سے اٹھائے گا۔ صحابہ اکرام نے جب سعد کا جنازہ اٹھائے تو ایسا لگا کوئی خالی گلاس یا پھول اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، اتنے بھاری وزنی ہونے کے بعد اتنا ہلکا جنازہ کیوں لگ رہا ہے؟ کہا کہ تم نے صرف پکڑا ہے، فرشتوں نے کھاندا دیا ہے۔ میرے بھائی غور کرو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے ہو، یہ کیا ہوا؟ نمازوں سے نہیں میرے بھائی، یہ تو ہمارے اوپر فرض کرنا ہی ہے، نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، اپنے نرم مزاج سے ہوا، اپنی نرمی سے ہوا۔ اپنے بھائی کے دل میں حسد اور کینہ نہیں رکھتے تھے، اگر کسی سے غلطی ہوتی تھی تو معاف کر دیتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے، اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھا آپ دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چند غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے نبی کی، فاعفو عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار بھی کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کرو۔ آپ غور کریں میرے بھائی کہ غلطی کوئی معنی نہیں رکھتی، غلطی کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم اس کی آسان طریقے سے اصلاح کریں۔ ہمارا یہ مقصد نہ ہو کہ اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں تو اس کو ذلیل کرنے کا مقصد نہ ہو۔ آئیے ایک حدیث میرے رب نے یاد دلا دیا، ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارج المسلم بغیر حق۔ اللہ اکبر، ہم نے سود کی سب سے چھوٹا گناہ سنے ہیں، سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن سود کی 73 قسمیں ہیں اور سب سے بڑا گناہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے، ان من ارب الربا الاستطالۃ فی ارج المسلم بغیر حق۔ اللہ اکبر، سود کا سب سے بڑا گناہ، چھوٹا گناہ معلوم ہے ہم کو، ایک حدیث کے مطابق اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا، ایک حدیث کے مطابق 72 بار 70 بار زنا کرنا۔ آپ غور کریں، یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے صرف اس لیے بات کرنا کہ اس کی عزت میں کوئی فرق پڑے، یہ سود کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ ہم گنہگار خطا کار، اللہ سب کچھ ہے تیرے بندے ہے، تو غفار ستار رحمان ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر ہم نادم اور شرمندہ ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، آمین تقبل یا رب العالمین۔